میرے پاک پیغمبر، جگہ دے لال پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، منبع مہر و وفا پیغمبر، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت یافتہ صحابہ، اور کیڑے صحابہ میں قربان جاواں جنہاں صحابہ نو اللہ پاک نے بڑے بڑے اعزاز عطا فرمائے، بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے، بڑا بڑا مقام عطا فرمایا، اور صحابہ وہ ایسی جماعت ہے، کامیاب جماعت ہے، اولو العزم جماعت ہے، صابرین کی جماعت ہے، شاکرین کی جماعت ہے۔ حب صحابہ عظمت کا نشان ہے، حب صحابہ کامیابی کی علامت ہے، حب صحابہ میرے دوستو بلندی وقار کا انداز ہے، حب صحابہ کامیابی کا نقطہ عروج ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک جتنے احباب اسی صحابہ دے پیار اندر اس مقام سے تشریف فرما ہو، اللہ سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ پھر کہیے اشعار بھی تسی کافی سماعت کر چکے ہو، اور جلالی انداز بھی میرے تو قبل تسی انداز دیکھ چکے ہو، جلالی بھی جذباتی بھی اور بڑا ماشاءاللہ اچھے انداز دا میرے دوست اور بزرگوں صحابہ کرام دا تذکرہ کیتا گیا۔ اللہ زورے بیان اندر اور زیادہ برکت فرمائے، مگر جس طرح میرے محترم بھائی حکیم صاحب نے اے انداز بیان کیتا ہے، اور میرے بزرگ میرے محترم المقام میرے مربی مشفق حضرت حافظ عبد الرزاق سعیدی سب کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے سن اور نصیحت کے طور پہ ہمیشہ اس بات کو ادا کریا کرتے سن کہ قرآن کے وفادار بن جاؤ، قرآن کے جانثار بن جاؤ، اور قرآن نال تعلق پیدا کرو۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ ذکر صحابہ ہوئے گا، اور میرا اپنا انداز نہیں، قرآن رب کائنات دا لوگوں صحابہ نو تاریخی روایات اندر مت پرکھو۔ آج دور عجیب آ گئے، پرفتن دور آئے کہ لوگ صحابہ کرام دے بارے اندر طرح طرح دے بکواسات کرتے رہے، صحابہ دے بارے اندر غلط باتیں کرتے رہے، اور صحابہ دے بارے اندر بہت زیادہ الزامات لگاتے رہے، مگر لوگوں جب تک کائنات اندر اللہ کا قرآن باقی رہے گا، انشاءاللہ حالات جیسے کیسے بن جان نہ قرآن مٹے گا، گج کے بولیے نہ صحابہ دا مقام مٹے گا، قرآن بھی رہے گا، گج کے بولو صحابہ دا شان بھی بولے نہیں، صحابہ دا شان بھی۔ میں قربان جاوا کڑے صحابہ، اللہ پاک نے ایسے واقع فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ پاک کا قرآن ہے میرے دوستا، سورہ حدید اٹھا لینا، 28واں پارہ 27واں پارہ اٹھا کے دیکھنا، مولا کائنات نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو مسئلہ یاد رکھنا، بات دماغ اندر بٹھا رکھنا، یا اللہ کیڑی بات ہے؟ مولا کریم نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق، جتنے صحابہ نے میرے دوستا، صحابہ دی بڑی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی فہرست ہے، میں قربان جاواں صحابہ کرام دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی تذکرہ ہے، صحابہ دے اندر علی المرتضیٰ دا بھی تذکرہ ہے، صحابہ دے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی تذکرہ ہے، صحابہ دے اندر عثمان و علی دا تذکرہ، رضوان اللہ تعالی علیہ
اجمعین. اللہ پاک نے فرمایا یہ مسئلہ یاد رکھنا، سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ مقام والے، سارے صحابہ مرتبے والے، مگر بنیادی نقطہ دماغ اندر یاد رکھنا، لا یستوی منکم. اللہ پاک فرماتے ہیں سارے صحابہ مقام تے مرتبے دے لحاظ نال برابر ہو سکتے، بولے نہیں برابر ہو سکتے، برابری نہیں ہے، ہیں سارے عظمت والے، سارے شان والے، لیکن ہر ایک دا مقام جدا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح مکہ تو پہلا ایمان لیان والے، فتح مکہ تو بعد ایمان لیان والے، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں، مقام دا انکار نہیں، ایمان دا انکار نہیں، لیکن برابری نہیں ہے. یاد رکھنا ایمان والے جویں ساری آسمانی کتاباں دے اندر قرآن بے مثل دے بے مثال ہے، تورات انجیل زبور صحیفے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایویں میرے دوستا سارے انبیاء علیہ السلام دے اندر سارے پیغمبر شان و مقام والے نے، مگر میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سارے پیغمبران دے اندر اللہ کے افضل ہے، جدا جدا ہے. میرے دوستا پھر مننا پائے گا جویں سارے پیغمبران دے اندر مقام مرتبے دے اندر سارے نبی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایویں سارے صحابہ مقام سے مرتبے والے نے، لیکن سارے صحابہ مقام اندر ایک ہو سکتے نہیں ہو سکتے، مقام جدا جدا ہے. وہ دی وجہ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ تو پہلا جنہ ایمان لیا تھا انہوں دا ایمان بڑا عظیم ایمان ہے. کیوں اس بات ہے؟ وہ لوگ نے جنہوں نے فتح مکہ تو پہلا ایمان لیا تھا، ہاتھوں دے اندر ہاتھ کڑیاں آ گئیاں، پیراں دے اندر بیڑیاں آ گئیاں، میرے دوستاں بزرگاں گلیاں دے اندر پٹکے آ گئے نے، تختہ دار آ گئے نے. مگر میں قربان جاواں صحابہ کرام نے کلمہ پڑھیا، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد تختہ دار سے چڑھ جانا صحابہ نے گوارا کر لیا، لیکن محمد پاک دا پڑھایا کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں کیتا، بالکل گوارا نہیں کیتا. دلیل کیا ہے؟ قرآن کے اندر الفاظ موجود نے. مولا کریم نے فرمایا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی. اللہ پاک دا قرآن پہلی گواہی ہے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ایک قرآن پاک کی پہلی گواہی ہے صحابہ دے بارے اندر. اللہ پاک فرماتے ہیں فالذین ہاجروا، صحابہ و جماعت ہے جڑی جماعت نے اسلام کی خاطر وطنوں میں وطن ہو جانا وہ بھی گوارا کر لیا. صحابہ و جماعت ہے اسلام کی خاطر ہجرتاں کر لیا، وطن میں وطن ہو گئے، گھر بار چھوڑے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، صحابہ کرام نو تختہ دار سے چڑھایا گیا، صحابہ نو تختہ دار سے چڑھایا گیا اور صحابہ کرام نو گولیاں سے لٹایا گیا. اگر یاد رکھنا صحابہ کرام نے گولیاں سے لیٹنا گوارا کر لیا، تختہ دار سے چڑھنا گوارا کر لیا، مگر گج کے بول کلمہ توحید نو چھڑنا گوارا گل بننی. سارے یک زبان ہو کے اندر والے پوری آواز بلند کرو جویں صحابہ دا پیار لے کے آئو. صحابہ نے سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن گج کے بول صحابہ نے کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں یہ کی تھا. اللہ پاک دا قرآن گواہیاں دے رہا ہے اوذوا فی سبیلی، میرے راہ دے اندر انہوں نے ستایا گیا، میرے راہ دے اندر
انہوں تڑپایا گیا. تسی کہو گے کوئی دلیل بیان کر. میں ایک دلیل بیان کرا. روایات اندر آتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے آئے. کلمہ پڑھنے تو بعد ہجرت کا موقع آیا ہے. مکے والے آ گئے. آگے کہتے نے اے صہیب جو مال جمع کیتا گیا یہ مال ساڈے حوالے کر دو. اللہ اللہ مال چھوڑ دو, کلمہ چھوڑ دو یا مال چھوڑ دو. آپ نے فرمایا مال چھڑ دینا اوتے گوارا کیتا جا سکتا ہے مگر بول کے دسنا ایمان نال تعلق توڑنا گوارا بالکل نہیں ہے. اللہ پاک کا قرآن اس بات بیان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ پاک کا قرآن ہے. قرآن پڑھیے, قرآن سے غور کیجئے, صحابہ کا مقام سمجھیے. میرے دوستاں یہ صحابہ کرام نے اللہ پاک کا قرآن ایک اور مقام تو یاد آیا. فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا ایمان بھی ترو تازہ ہوئے گا, ثواب اندر اضافہ ہوئے گا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. فرماتے ہیں انہاں دا ہر حال دے اندر ایو نعرہ لگیا ہے ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, بگڑی بڑھان والا اللہ ہے. لوگوں اگر صحابہ نال پیار ہے پھر نعرہ لگانا پڑے گا, پکار عام کرنی ہوئے گی, صحابہ جیسا عقیدہ بنا کے پیغام دینا ہوئے گا. پوری کائنات کا حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ذرا سجاد اٹھا کے بولیے حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا اے خدا ہے. میں نہیں کرنا, قرآن اندر ہے. اعتماد اعلان کرنا پڑتا ہے کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. نبی ولی صرف رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو نماز میں, پڑھتے ہو نماز میں, بولو کتنے پڑھتے ہو نماز میں, پڑھتے ہو کی پڑھتے ہو ایاکا نعبدو, ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. اللہ پاک کا قرآن ہے ایاکا نعبدو, اس سے ترجمہ ہے کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. نبی ولی صرف رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو نماز میں, پڑھتے ہو نماز میں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین, مگر پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے. صحابہ کی گل ہو رہی ہے, ایک عورت پاک آ گئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ پاک
یدعون ربہم یدعون ربہم. نکے بچیو یہ جملہ یاد کر لو, وڈیرے جملہ یاد کر لو, حقیقی جملہ یاد کر لو. محترم المقام مولانا ربانی صاحب یہ جملہ یاد کر لو. یدعون ربہم, اللہ پاک فرماتے ہیں ہر حال اندر صحابہ نے جدو پکاریا کج کے بولو کنو پکاریا. بڑی بول دیو یار, صحابہ نے پروانے بیٹھے ہو, صحابہ نے جدو پکاریا مل کے بولو کنو پکاریا. اللہ پاک نو پکاریا, اللہ پاک نو. اللہ 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 کیوں نہ کہہ لیتا جائے, وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تا پکاریں گے. ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے. اسی کے ساتھ میں نے سر کو جھکایا تھا. جنہ جھکانا ہو بولو, جنہ نہیں جھکانا سر اللہ پاک کے سامنے او مت تکلیف کرو. وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا. یک زبان ہو کے بولو ایمان والو فرق آبادیو. وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے. اگر پکارو گے تو صحابہ نال پیار کہلاؤ گے, صحابہ نال محبت کہلاؤ گے. وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے. اسی کے ساتھ میں نے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے. کوئی معبود ہے لوگو, کوئی مسجود ہے لوگو, کوئی حاجت روا سب کو بتایا تھا بتائیں گے. اللہ 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 یدعون ربہم یدعون ربہم. ایمان والیا صدیق اللہ نو پکار رہے نے, فاروق اعظم اللہ نو پکار رہے نے. اے او بجائے صحیح بخاری دی اندر الفاظ موجود نے, میں قربان جاواں میرے صدیق نے ایک موقع تے اعلان فرمایا جدو نبی پاک نو مار پہ رہی ہے, آپ نے زبان نال فرمایا او مکے والو میرے محبوب نو مار رہے ہو, میرے مصطفیٰ نو مار رہے ہو, کنو مار رہے ہو. میرے صدیق دا جملہ بخاری دے اندر آج تک موجود ہے, قیامت تک نہیں موجود رہے گا. صدیق اکبر نے فرمایا او مکے والو اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. میرے دو گلاں تے ثابت ہو گئیاں. پہلی گل ثابت ہو گئی میرے صدیق دا عقیدہ ہے میرا نبی بشرا دا امام بن کے آیا ہے. اتقتلون رجلا رجلا دے لفظ دستے نے میرے صدیق دا عقیدہ ہے میرا پیغمبر بشرا دا امام ہے, بشرا وچوں بشر بن کے آیا ہے. اللہ اللہ یہ میرے صدیق دا عقیدہ ہے. لوگو اہل حدیث نو صحابہ نال پیار ہے. جیڑا عقیدہ نبی پاک دے صحابہ دا اوہی عقیدہ اس دور دے وہابیاں دا. ایمان والیا اس جملے نو نوٹ کر لا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. میرے محبوب پیغمبر دے بارے اعلان فرما رہے نے, انہوں مارے ہو جدا اعلان ہے اللہ پاک نو من لو, اللہ نو الہ من لو, اللہ نو حاجت روا من لو, اللہ پاک نو بگڑی بنان والا من لو. میرے محبوب پیغمبر دا ایو اعلان ہے. صدیق نے ایو اعلان فرمایا ہے, ایو پیغام سنایا ہے.
بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یدعون ربہم میرے صحابہ جنہیں صحابہ نے ہر حال دے اندر جدو پکاریا اللہ کلے نو پکاریا مل کے بول اللہ کلے نو پکاریا نوجوانہ جملے یاد کر لا اس دور کے اندر انہاں جملے نو عام کر دے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ میں قربان جاواں یہ وجہ ہے اللہ پاک نو صحابہ نال بڑا پیار ہے کہاں کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا میں اعلان کرنا وا فتح مکہ جو پہلا ایمان لیان والے فتح مکہ دے بعد ایمان لیان والے دونوں ایمان والے نے دونوں جنتی نے دونوں کامیاب نے دونوں اللہ والے نے اللہ پاک دا قرآن ہے جملہ سنبھال کے رکھنا مولا کریم نے فرمایا قرآن سنو فاروق آبادی آؤ قرآن دے پروانے بن جاؤ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى اللہ پاک فرماتے ہیں سارے نو میں کامیابی دے اعلان سنا دیتے ہیں سارے نو کامیابیاں دے اعلان سنا دیتے ہیں